اللہ لے کر جائے جو حرمین طیبین میں جاتے ہیں، اللہ باادب ہم سب کو بار بار حاضریاں عطا فرمائے۔ اور یہ تو وہ حاضریاں جس کی تمنائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور کیوں نہ دعا کریں جب رب یہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ ہو جائیں، ظلم ہو جائیں، کیا فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں کر اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول ان کے لیے سفارش فرما دیں، رسول ان کے لیے کہہ دیں کہ یا اللہ میرا امتی ہے، گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، ظلم کر بیٹھا اپنی جان پر، آگے آپ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیری بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے، حضور سفارش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، ضرور توبہ کرو۔ اور وہ عربی شخص بارگاہ رسالت میں ایک حاضر ہوا، حضور دنیا سے ظاہری وصال فرما چکے، قبر شریف، قبر مبارک کی مٹی اپنے سر پہ ڈالی اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں یہ بیان ہوا ہے اور میں حاضر ہو چکا ہوں، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، قبر مبارک سے آواز آتی ہے اے عربی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی گیا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اے عربی جا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فضل اور رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بارگاہ رسالت میں حاصل ہو جائے، اور سب سے اہم ذریعہ یہی حضور کی بارگاہ میں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف خاص وہاں جو ہیں ان کو تو ملے گا، جو اتنے کروڑوں لوگ دور دراز رہنے والے، اسباب نہیں، وہاں نہیں پہنچ سکے، حاضر نہیں ہو سکے، وہ کیسے کریں گے؟ ہاں آپ جہاں بھی ہیں تصورات میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سفارش کے لیے یوں حاضر ہو جائیں، اگرچہ ہماری نگاہ تو روزہ نہیں دیکھ لی مگر روزے والا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی ہیں حضور کی بارگاہ میں ایسی سفارش لے کر وہ حاضر ہو جائیں کہ حضور آپ ہماری سفارش کر دیں۔